excuse me. Can I ask you No. something? Come on, what's No. your deal? Come on. Back up. Can I ask you something? No. No. Back up. یہ ہے لیز جو کسی پر حملے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر حملے کی صورت میں اپنے بچاؤ کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں. In any situation, you never know if there's a second person present, so you always have to consider where's that second person, if there is one. My confidence is definitely a lot higher. I feel میرے خیال سے اس سیلف ڈیفنس ٹریننگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے اندر اپنا دفاع کرنے کی ہمت پیدا ہوئی ہے. مجھے گھر میں سکھایا گیا تھا کہ اجنبیوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، لیکن اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. to trust that and to just be okay with fighting if I need to. Another thing to talk about with self-defense is how do the attacks really happen? لیز ہسی گزشتہ 2 سال سے باقاعدگی سے سیلف ڈیفنس کی کلاس لے رہی ہیں. سیلف ڈیفنس یعنی اپنا دفاع آپ کرنا ایک ایسی ٹریننگ ہے جس میں کسی بھی مجرمانہ حملے کی صورت میں جسمانی اور ذہنی طور پر تیاری کی جاتی ہے. You have to address that because every situation you will have is going to be unique and different. So, کیون گرزنسکی لوگوں کو خاص طور سے خواتین کو سیلف ڈیفنس کی تربیت دیتے ہیں. As a coach, as a self-defense coach, what are the basic things that you teach in a self-defense class? Self-defense starts with mindset. So I can give you a skill set and teach you how to hit hard, but none of that matters if you don't give yourself permission. سیلف ڈیفنس کی تربیت ذہنی تیاری سے شروع ہوتی ہے. ایک کوچ کے طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کو کیسے روکنا ہے، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. So it's building the skill set around what you really see with attacks. عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر 3 میں سے 1 خاتون کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، جبکہ 30% خواتین کو اسی قسم کے تشدد کا سامنا اپنے محرم یا قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے. کیون کا کہنا ہے کہ سیلف ڈیفنس کی تربیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ تشدد کس قسم کا ہوتا ہے، کن حالات میں آپ کو دفاعی حکمت عملی اپنانی چاہیے اور کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. I'm starting off talking about dealing with encroachment. Well, what do I do when somebody I don't know tries to get into my space, even if they do that in a friendly manner? So اگر کوئی شخص جسے میں نہیں جانتا میرے قریب آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کتنا قریب آ جائے تو مجھے دفاعی حملہ کرنا ہے یا حملے کو روکنا ہے، یا اپنی حرکات و سکنات سے یہ اشارہ دینا ہے کہ آپ کو یہ قربت ناگوار گزر رہی ہے اور آپ اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں. in a way that takes into consideration. کیون کی اس تربیتی کلاس میں زیادہ تر خواتین آتی ہیں اور ان کے مطابق شاید خواتین کو ہی اس کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے. Say probably 80% is women. میرے پاس 80% خواتین سیلف ڈیفنس کی کلاس لینے آتی ہیں. زیادہ تر نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں ان کے والدین لے کر آتے ہیں جب وہ کالج جانے کے قابل ہو جاتی ہیں. کچھ والدین اس تربیت کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں ہر لڑکی کو اس طرح کی تربیت لینی چاہیے. Self-defense, basic understanding of boundaries and setting those social boundaries and understanding of how to fight back. is that somebody's trying to encroach into your space. You don't know them. You don't want to get drawn into their conversation because you don't know if it's an attack. You feel uncomfortable. So کیسڈی اسمتھ نے آج سیلف ڈیفنس کی پہلی کلاس لی ہے. You can say no, you can yell, but I don't want you to get drawn in. I don't want you to let me stop your motion. There are definitely times بعض اوقات جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. اس کلاس کے بعد اب میں یہ جانتی ہوں کہ خطرے کی صورت میں کیا کرنا ہے اور ڈرنے کی بجائے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. feel a little more comfortable. Excuse me, can I ask you something? No. ایون کہتے ہیں کہ خواتین کے علاوہ بچوں اور مردوں کے لیے بھی یہ تربیت اتنی ہی ضروری ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کب آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے. If I'm being aggressive and I'm in your space, I want you to answer. ایون کی اس بات کو سمجھتے ہوئے میں نے بھی کچھ داؤ پیچ سیکھ لیے. Now from here, I'm going to initiate the attack by trying to grab you, and you're going to try to get to that position. Now, what I'm going to do is I'm going to try to grab. Now, make space. Stand out on my neck. Move me. There you go. Now, from right here, grab, make space. If I duck low, you move with me. There. Now, from here, could you see an opportunity to get into your offense? That's the goal. All right. Thanks, Evan. Thank you. That was great. Why it is important to be ready to defend yourself mentally and physically always. You never know if you're going to be attacked. That's something you can never know, or when.
میں یہ کہوں گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کب کہاں کیوں اور کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے اور آپ کو اپنی حفاظت خود سے کرنی پڑے اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. عام طور پر یہاں جو لوگ تربیت کے لیے آتے ہیں ان کے پاس بورنگ کہانیاں ہوتی ہیں کہ کسی نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا یا کسی جگہ مجھے کسی سے خطرہ محسوس ہوا تو میں وہاں سے چلا گیا. یہ سیلف ڈیفینس کی اہمیت کا اہم نقطہ ہے. ان حالات میں آپ کو ڈرنا نہیں بلکہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ ان حالات سے ڈرنے کے بجائے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں. The physical and the mindset, you're not ready and you don't give yourself permission to fight back, those physical skills don't matter. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی اجنبی ان پر کیوں حملہ کرے گا یا ان کا کوئی اپنا انہیں نقصان کیوں اور کیسے پہنچا سکتا ہے, جبکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہر روز بلکہ ہر گزرتے سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جسمانی یا ذہنی تشدد کی کسی نہ کسی قسم کا سامنا کر رہا ہے. سماجی روابط کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلف ڈیفینس کی تربیت نہ صرف آپ کے اپنے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے بلکہ آپ کے لوگوں سے روابط کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے.